پاکستان تو پاکستان دہشت گرد افغانی امریکہ میں بھی دہشت گردی کرنے سے باز نہ آئے۔ امریکہ میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا کہ افغانستان سے آنے والے تمام لوگوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے جو درخواستیں دی ہیں ان درخواستوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، یہ وہ سانپ ہے جو کسی کو بھی ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا کہ امریکہ میں کیا واقعہ ہوا اور اب آگے ٹرمپ کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جہاں بھی ہوں گے ڈسیں گے۔ میں نے یہ بہت دفعہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، کہیں یہ مہاجر کی صورت میں آتے ہیں، کہیں یہ امیگرینٹس کی صورت میں جاتے ہیں، کہیں یہ ورکر بن کر جاتے ہیں، جاتے یہ اس ایک ہی نیت سے ہیں کہ اس ملک کی جڑیں کاٹنی ہیں اور کوئی دوسرا ان کا کام نہیں۔ اچھا، یہ لوگ کون ہیں اور ان پر کیوں جو ہے پابندی لگائی جا رہی ہے کہ یہ ان کی اثر نو جس کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے جو درخواستیں جمع کرا رکھی ہیں وہ دیکھی جائیں اور دوسرا جو نئی درخواستیں وصول نہ کی جائیں، یعنی ایک طرح کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 2021 میں جب امریکہ چھوڑ رہا تھا افغانستان، تو افغانستان میں بہت سارے لوگوں نے امریکن سے کہا کہ ہم جی جو ہیں آپ کی خدمت کرتے رہے ہیں، میں ڈرائیور ہوں، کسی نے کہا میں کوک ہوں، کسی نے کہا میں آیا کا کام کرتا تھا، یا اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی نوکریاں ملازمتیں ہیں۔ اس بھیس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آپ ساتھ لے جائیں، طالبان ہمیں مار دیں گے۔ امریکہ نے، جو بائیڈن گورنمنٹ نے، بائیڈن رجیم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو لوگ تھے ہمارے خدمتگار، ان کی واقعی جان کو خطرہ ہے، ان کو لے جایا جائے۔ اب یہ سمپولیے جو تھے یہ پہلے سے ہی طالبان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور اسی وجہ سے امریکہ کو دیکھیں سمجھنا چاہیے کہ وار اسٹریٹجی میں ہوتا کیا ہے۔ آپ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں وہی آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک زندہ مثال قطر کی ہے۔ قطر پر جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اس میں جو بعد میں نکلا وہ لوگ تھے جو کہ کوئی خاک روب کا کام کر رہا تھا، لیکن وہ کس کے ساتھ رابطے میں تھے؟ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کے ساتھ جو تھے منسلک تھے، یعنی انڈین سے را سے ٹریننگ لے کر آئے تھے، اور را منسلک تھا موساد کے ساتھ۔ بالکل۔ اور اسی لیے عین اس وقت جب وہاں پہ مذاکرات ہونے جا رہے تھے، امن مذاکرات، اور وہاں پر حماس کے لوگوں کو بلایا گیا تھا، اس وقت ایک ایئر سٹرائک کر دی جاتی ہے، پن پوائنٹ کر کے، نشانے لگا کر۔ بالکل۔ اور یہ بات اس بات کا بین ثبوت تھا کہ یہ دونوں ملک جو ہیں یہ کسی کے وفادار نہیں ہیں، نہ بھارت نہ یہ طالبان اور یہ افغان۔ یہ جہاں جاتے ہیں وہیں پر یہ چھید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو پرانی کہاوت تھی وہ سچی تھی۔ یہاں پر آئے پاکستان میں مہاجر کی صورت میں، اور مہاجر بن کر انہوں نے دہشت گردوں کو پناہ دینی شروع کی۔ اچھا، یہ یہاں پر مہاجر بن کر بھی آئے، تاجر بن کر بھی آئے۔ ایسے ہی ہے۔ انہوں نے یہاں پر دکانیں لیں، انہوں نے افغان سٹیزن کارڈ بنوائے، انہوں نے یہاں سے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوائے۔ خیر وہ پورا ریکٹ گرفتار ہے، بے فکر ہیں، ایک ایک افغانی کا پورے دنیا میں بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستانی نہیں ہے۔ یہ ڈکیتیاں کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، خواتین بیچتے تھے، بچے اٹھاتے تھے۔ کون سا مکروہ اور کالا دھندا ہے جو نہیں کرتے تھے؟ ہیروئن یہ بیچتے تھے، آئس کا نشہ جو ہے یہ پھیلاتے تھے، سمگلنگ کا سارا مال یہ کرتے تھے۔ کل ہی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جو سمگل شدہ گاڑیاں ہیں جو افغانستان کے راستے پاکستان آیا کرتی تھیں، یہ سب سے زیادہ دہشت گردی میں استعمال ہوئی ہیں۔ میں تو رپورٹ پڑھ کے حیران ہو گیا کہ اب اس کو روکا جا رہا ہے۔ پچھلے دوار میں تو ان کو اجازت تھی، یہ جتنی مرضی گاڑیاں لاتے تھے، یہ چمن کے پار اور تورخم کے اس طرف بیچتے تھے اور پیسہ کما رہے تھے، ڈالرز بنا رہے تھے۔ اب یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے بند۔ اب یہ ڈیسپریٹ ہو گئے، ڈیسپریٹ ہو کر انہوں نے کل امریکہ میں امریکن جو سیکورٹی فورس کے بندے تھے جو کہ وائٹ ہاؤس پہ ڈیوٹی کر رہے تھے، ان پر حملہ کر دیا، اور وہ افغانی تھا، یہ پکڑا گیا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے اور میں نے، آپ ہی وہ خبر لے کے آئے تھے، خیر میرے پاس وہ خبر نہیں تھی، جس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ ایک افغانی کو امریکہ کے اندر سزا ہوئی۔ جی بالکل بالکل، آپ ہی نے دی تھی خبر وہ والی، اور پھر میں نے اس پر دیکھا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر وہ جو افغان نیٹ ورک یہاں سے ملازم بن کر یا ہمدرد بن کر گیا تھا، اب اس نے وہاں پر پرزے پھیلا لیے ہیں، یعنی اب وہاں پر اس کے دانت نکل بھی آئے ہیں اور اس میں زہر بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ زہر امریکہ کی رگوں میں اتارنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ خوبی ہے، انہوں نے دو کام بڑے زبردست، آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ ایک،
انہوں نے وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جنگیں بند کرائیں جی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھارت کے وزیر اعظم مودی نے ان کو فون کیا، جس کے بعد انہوں نے شہباز شریف کو فون کیا. یہ ان کا زبردست کام ہے جنگیں بند کرانے والا. دوسرا، انہوں نے نشہ کے خلاف جو ہے، منشیات کے خلاف بڑی کارروائیں شروع کی ہیں. ان کا جتنا میکسیکو کے ساتھ ساتھ سمندر ہے وہاں پر باقاعدہ انہوں نے کئی جہاز ڈبو دیے ہیں جو کہ منشیات سے بھرے ہوئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو اس کا کریڈٹ ڈیو کریڈٹ ہو اس کو دینا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی ہے ویسا آدمی ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا. جو اس کے اچھے کام ہیں کریڈٹ ہے وہ ہمیں دینا چاہیے اسے. اب آپ دیکھیے گا، اب آنی ہے طالبان کی شامت، کیونکہ یہ جو افغانی ہے اور اس سے پہلے جو افغانی ہے وہ اب تسلیم شدہ ہو گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان کے ساتھ اور داعش کے ساتھ رابطے میں تھے. پچھلا والا داعش کے ساتھ رابطے میں تھا، میں نے آپ کو بتایا داعش سے رابطہ تھا، پراپر رابطہ تھا، اور وہ انہی کا کرندہ تھا. اور دیکھیں اسی کے خلاف آواز اٹھانے پر وہ افغانستان سے امریکہ میں داخل ہوا تھا. یہ کیسے مزے کی بات ہے کہ آپ اخبار اور ویب سائٹس میں داعش کے خلاف لکھتے ہیں، وہاں سے بھاگتے ہیں اور جا کر پناہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں کیونکہ داعش کے خلاف لکھ رہا تھا تو میری جان کو خطرہ ہے، اور وہی داعش کے لیے کام کر رہا تھا. اب یہ نیٹ ورک پکڑا گیا. اب یہ ڈیسپریٹ ہے، یہ جو ہے طالبان کے پروردہ یا ان کی پرورش شدہ لوگ ہیں. اب امریکہ دیکھیے ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. امریکہ ایک ایک افغانی کو وہاں سے نہ صرف اس کو اسکروٹنائز کرے گا بلکہ اس میں ایک پاکستان کا بھی بھلا ہو جانا ہے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ جو پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے جعلی بنا کر وہاں گئے ہوئے ہیں وہی پکڑے جائیں گے. افغانی پوری دنیا میں جہاں جہاں پر ہیں، ہم نے ایک ویلاگ کیا جب برٹش نے ان پر پابندی عائد کی، پھر آپ نے وہ خبر آپ ہی نے نکالی تھی آسٹریلیا والی، جی بالکل، کہ آسٹریلیا نے ان پر پابندیاں عائد کر دی ہیں. اب آپ دیکھ لیں امریکہ. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ طالبان، آپ نے کسی ملک کے لوگوں کے متعلق جاننا ہو تو اس کے ارد گرد کے لوگوں، جیسے کسی محلے میں اگر آپ نے کسی کے متعلق اطلاع لینی ہو تو اس کے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں یہ بندہ کیسا ہے، بالکل آپ کو پتہ چل جائے گا. تو آپ طالبان کے متعلق ان کے ارد گرد کے تمام ممالک، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ جو ہے ترکی ہے، یا اس طرح سمجھے پاکستان ہے، رشیا ہے، ان سے آپ ان کے متعلق اگر پوچھیں گے تو مجھے بتائیں کہ وہ ان کے متعلق کیا کہیں گے. یہی کہیں گے کہ یہ نیگیٹو ہیں، دہشت گرد ہیں، اسمگلر ہیں، منشیات کا کام کرتے ہیں، گاڑیاں سمگل کرتے ہیں، پھر ڈیزل سمگل کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا سارا کام سمگلنگ کا. اور بیچتے کیا ہیں؟ انار. ہاں جی، آج کل انار بیچ رہے ہیں. میں تو حیران ہوں ان لوگوں پر جو ان کا انار لے کر بھی کھا رہے ہیں. میں نے تو بائیکاٹ کر دیا. جس دن میں نے سنا تھا کہ یہ افغانستان سے انار ہے آتا ہے، میں نے اس دن سے انار کا بائیکاٹ کیا. آپ لوگ بھی کریں بھائی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے انار کی جو اپنے ساتھ ہینڈ گرنیڈ لے کے آئے، ایسے ہی بالکل پھٹ جائے. ایسے انار کی بالکل ضرورت نہیں ہے. بند ہے، ٹریڈ بند رہے. باہر میں جائیں یہ طالبان اور ان کے جو چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، چاہے ISIS ہے، داعش ہے، جو بھی ہیں وہ جائیں جہاں مرضی. ہم ان کے ساتھ اب کوئی رابطہ، کوئی کاروبار، کوئی چیز نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ پاکستان کا نہیں ہے. اب دیکھ لیں پاکستان کے ساتھ دنیا شامل ہوتی چلی جا رہی ہے. برطانیہ شامل ہوا، آسٹریلیا شامل ہوا، اور اب امریکہ کو بھی ریلائز ہو گیا کہ بھائی جن کو تو پال رہا تھا وہ تیرے ہی دشمن ہیں. یہ سانپ ہیں، سنپولیے تھے. جیسے ہی دانت باہر آئے انہوں نے ڈسنا شروع کر دیا. ایک کو اپنے سزا دے دی، ایک گرفتار ہے، ایک نے کل حملہ کر دیا. تو یہ وہ معاملہ ہے جس پر طالبان جو ہیں پوری دنیا میں اب اس کو کہنا چاہیے کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ان کا وہ چہرہ جو مکروہ چہرہ یہ اسلام کے نام پر چھپائے ہوئے تھے. اب اسلام کا لبادہ اترا ہے تو اب دیکھ لیں انڈیا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا نہیں بڑھایا. اور یہی طالبان ہوں گے عادل بھائی، آج آپ کو بتا رہا ہوں، جو اسرائیل کے ساتھ بھی دوستی کریں گے. انڈائریکٹ انہوں نے دوستی کر لی ہے. یہ جو اسلحہ مانگ رہے ہیں اس میں اسرائیلی اسلحہ بھی موجود ہے، اور یہ اس کے لیے پیسے کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہ سمگلنگ کریں گے، چاہے ایران کریں، ترکی کریں، کسی جگہ سے کسی ملک سے کریں، یہ کریں گے اور اس پیسے سے یہ اسلحہ خریدیں گے. یہ وار لارڈز ہیں، یہ گروہ ہیں، یہ جتھے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. ان کا خاتمہ، ان کی حکومت کا خاتمہ اور افغان عوام کی امنگوں کے مطابق وہاں حکومت کا قائم ہونا اب بہت ضروری ہو گیا ہے. اور یہ امریکہ کو ریلائز ہونا بڑا ضروری تھا. میرا خیال ہے اس حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے چاند اس کے علاوہ کہ انہوں نے پابندی عائد کر دی اور ان کی ساری درخواستیں روک لی ہیں اور ان کی سکروٹنائز کرنا شروع کر دیا ہے، کامبنگ آپریشن شروع کر دیا ہے، اس سے ہٹ کر میرا خیال ہے وہ مزید اقدامات کریں گے تاکہ افغانستان
میں موجود دہشت گرد گروہوں کو سبق سکھایا جائے۔ بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی جی۔ بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو افغان دہشت گردوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح انہوں نے امریکہ میں بھی دہشت گردی کرنا شروع کر دی ہے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔